غیر مسلم کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں، غیر مسلم اور مسلمان، ہندو اور مسلمان کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آخری پیغام ہے۔ حالات حاضرہ کو سامنے رکھیے، ہندو اور مسلمان کا پیغام سنیے۔ ہندو اپنے مذہب کا بہت پکا ہوتا ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے، صحیح ہے یا غلط، ہمارے یہاں غلطی ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مذہب کا بہت پکا ہوتا ہے۔ ہمارا مذہب سچا، لیکن ہم مذہب کے سچے نہیں ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں۔ دھیان دیجئے گا، اس نمونے کو بہت تیزی کے ساتھ نکالیں۔ سینے کے بل جا رہا ہے، سومنات جا رہا ہے، سینے کے بل جا رہا ہے، پیر ہے، پیر سے نہیں چل رہا، غیر مسلم ہے، پیر موجود ہے، پیر سے نہیں چل رہا، سینے کے بل جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پیر موجود ہیں، سینے کے بل کیوں چل رہے ہو؟ کہا اس مورتی کو جب سے جان دیا ہے، سینے کے بل چل کر کے آتا ہوں، پیر سے چل کر کے۔ مذہب کا کتنا پکا ہوتا۔ ایک برہمن تھا، ساری جائیداد چلی گئی، غریب ہو گیا، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا۔ اس کا دوست ملا، کس حال میں؟ کہا بہت اچھا۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ کہا سب کچھ ختم ہو گیا، ہمارا دھرم ابھی باقی ہے۔ مذہب کا کتنا پکا ہوتا ہے۔ تیسری مثال بادشاہ بھیس بدل کر کے جوگی آشرم میں پہنچ رہا، جہاں جوگی لوگ کھانا بانٹ رہے تھے، تو بادشاہ بھی لائن میں لگ گیا۔ اب جوگی کو پتہ نہیں کہ یہ بادشاہ ہے یا بھکاری ہے، کیا ہے، سوچا کہ مسافر ہے۔ کہا کہ آپ کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سامنے آ کر کے کھانا لے لیجیے۔ سب کو ایک روٹی مل رہی ہے، بادشاہ کو 2 روٹی مل رہی ہے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کہ مجھے 2 روٹی کیوں دے رہے ہو؟ کہا کہ ایک روٹی تو اس لیے دیا کہ آپ انسان ہو، بھوکے ہو، دوسری روٹی اس لیے دیا کہ آپ مہمان ہو، پہلی بار آئے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے۔ مسلمانوں کا غیر مسلم کے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں ہر ہندو سے اپنے کو بدتر سمجھتا ہوں، کمتر سمجھتا ہوں، ہر غیر مسلم سے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ تو ان سے پوچھا گیا آپ تو ایمان والے ہیں، وہ تو ایمان والا نہیں، آپ اپنے کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ کیا پتا ان کو کبھی کلمے کی توفیق ہو جائے، وہ ہم سے آگے بڑھ جائے اور ہم کلمے سے محروم ہو جائے، وہ تو جنت میں جائے، ہم جہنم میں جائے۔ دوسرا نمونہ ہے، دھیان سے سنیے گا، غیر مسلم کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کچھ لوگ زبان سے پڑھتے ہیں فی ناری جہنم، غلط۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں، غلط۔ غیر مسلم کا جنازہ جا رہا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں فی ناری جہنم، غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کون ایمان پر مر رہا ہے، کون کفر پر مر رہا ہے، غلط۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے 1000 سال پہلے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ اس کتاب میں انہوں نے رامائن کے حوالے سے لکھا ہے کہ لچمن جی سے پوچھا جا رہا کہ آپ نے سیتا کا چہرہ دیکھا؟ سیتا جی آپ کی بھابھی ہوتی ہے، آپ نے چہرہ دیکھا؟ تو انہوں نے کہا چہرہ دیکھنے کی بات تو دور کی ہے، وہ تو پردے میں رہتی ہے، میں نے چلتے ہوئے میں نے ان کے پیر اور تلوے کو دیکھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں دیکھا۔ تیسرا حوالہ لے کر کے آ رہا ہوں، آخری حوالہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ہندوازم، اس کی 4تھی جلد میں یہ بحث آتی ہے، مولانا عبدالحمید نعمانی دامت برکاتہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس کتاب میں یہ بحث آتی ہے کہ ایک مسلمان نے خواب دیکھا کہ جنگل ہے، آگ جل رہی ہے، جنگل ہے، آگ جل رہی ہے، اس آگ میں کرشن جی ہیں اور اس آگ کے کنارے رام جی کھڑے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے یہ خواب پوچھا جا رہا ہے، مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے خواب کا مطلب بتایا کہ وہ جہنم کی آگ نہیں ہے، وہ عشق اور محبت کی آگ ہے، کوئی اندر ہے، کوئی باہر ہے۔ کام کرد اور لوگ کمارا جگت نہ آیا راس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا، رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ چھوڑ کے اپنے محل تو محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے۔
ہے یہی رام کے لیے کی ریکھا آ گیا اب وشواس جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس دھیان دیجئے گا غیر مسلموں نے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا اس مطالعے کو ذرا حفاظت سے رکھیے گا عمر بھر کام آئے ایک گورنر تھے یو پی کے ان کا نام تھا کے ایم منشی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جملہ کہا اسلام کے بارے میں ایک جملہ کہا دو جملے کو سناتا ہوں نمونے کو ختم کر دوں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے کی بات تو دور کی ہے اتنی بڑی ہستی تھی کہ ان پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں دوسرا جملہ کہا جو دین اسلام نبی لے کر کے آئے اسی دین اسلام کو دیکھ کر کے ہم نے ملک کا قانون بنایا تاکہ سب کو برابر حق ملے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو دوسرا نمونہ لا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا مہاتما گاندھی جی نے تمام وزیروں کو بلایا کہا کہ اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو تو کیسے کرو گے میں پلان بتا رہا ہوں عمر کی طرح حکومت کرو ابو بکر کی طرح حکومت کرو حکمراں الگ ہے درویش الگ تیسرا نمونہ لا رہا دھیان سے سنیے گا ایک کبیر داس گزرے انہوں نے دوہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لکھا کہ کسی کا نام رحیم ہو کسی کا نام رام ہو کوئی اپنے نام کے آگے محمد لکھے یا نہ لکھے اللہ نے دونوں نام کے اندر محمد کو چھپا دیا کسی کے بھی نام کا عدد آپ نکالیے اس کو 4 سے گنا کر دیجیے اس کو 2 سے جوڑیے 5 سے گنا کیجیے 20 سے بھاگا لگائیے جو باقی بچ جائے اس کو 9 سے گنا کیجیے 2 سے جوڑ دیجیے 92 کا عدد نکلتا ہے اور یہی محمد کا عدد ہے چاہے رام ہو چاہے رحیم ہو اپنے نام کے آگے محمد لکھے یا نہیں لکھے اللہ نے دونوں نام کے اندر محمد کو چھپا دیا ایک داس گزرے ہیں اسی ہندوستان کی تاریخ میں تلسی داس انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں 2 جملہ کہا کہ ہمارے نبی جیسا بچہ پیدا نہیں ہوا کبھی پیدا نہیں ہوا نہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے نہ کبھی پیدا ہو سکے گا عدد نکالو ہر چیز کے 4 گن کر لو بھائی 2 ملا کر 5 گن کر لو پھر 20 کا بھاگ لگائے 20 کا بھاگ لگائے باقی بچے کو 9 گن کر لو پھر 2 میں اور ملائے کہت کبیرہ سن بھائی ساتھو نام محمد کے آئے نام محمد کے آئے تب تک سندر مادی کو یہاں بنا محمد پار نہایا بنا محمد پار نہایا ہر سندر نرمان نہ ہووی تلسی وچن ستیا سچ ہووی تلسی وچن ستیا سچ ہووی دھیان دیجئے گا آخری نمونہ لا رہا مسلمانوں سے غیر مسلم سے دشمنی 3 وجہ کی ہے 3 وجہ سے مسلمانوں سے غیر مسلم کی دشمنی ہوتی ہے اور مسلمان کی غیر مسلم کی مسلمان سے دشمنی ہوتی ہے دھیان دیجئے گا 3 وجہ اور یہ انگریز نے پیدا کیا مسلمان میں اور غیر مسلم میں دشمنی 3 وجہ سے ہوتی ہے پہلی وجہ ہندو اور قوم ہے مسلمان اور قوم ہے اس وجہ سے دشمنی ہوتی ہے جبکہ یہ پتہ ہونا چاہیے دونوں آدم اور حوا کی اولاد دونوں انسان پہلی وجہ جو دشمنی کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ دماغ میں بٹھایا انگریز نے یہ الگ قوم ہے وہ الگ قوم ہے قوم تعارف کے لیے ہے تعریف کے لیے نہیں یہ بٹھا دیا انگریز بٹھا کر کے گیا جانتے کب آیا تھا انگریز 1600 عیسوی میں آیا اور گیا 1947 میں 350 سال اس نے یہی بٹھایا کہ ہندو الگ قوم ہے مسلمان الگ قوم جبکہ دونوں آدم اور حوا کی اولاد ہے یہ اس کا بھائی وہ اس کا بھائی دشمنی کی دوسری وجہ ہندو سے مسلمان کی دشمنی مسلمان سے ہندو کی دشمنی کی دوسری وجہ بتا ہندو کی تعداد زیادہ ہے مسلمان کی تعداد کم ہے اقلیت اور اکثریت اسی بنیاد پر اس نے دشمنی کی بنیاد رکھی اسی پر دشمنی کی اس نے بنیاد رکھی غور کیجئے گا دھیان دیجئے غیر مسلم سے کہا کہ تمہاری تعداد زیادہ مسلمانوں سے کہا تمہاری تعداد کم ہے جس کی تعداد زیادہ ہوگی اس کو حکومت کرنے کا حق ہے اور جس کی تعداد کم ہے اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے جبکہ غلط اس ہندوستان میں پڑھے لکھے کم ہیں جاہل زیادہ
بندر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، شیر کی تعداد کم. چاند پورے آسمان میں اکیلا ہے، لاکھوں ستاروں پر حکومت کر رہا ہے. جھوٹ بولا اور اس نے اسی جھوٹ پر دشمنی کی بنیاد کہ اس کی تعداد کم، اس کی تعداد زیادہ. تیسری بنیادی وجہ بتا رہا ہوں، ہندو مسلمان سے دشمنی کی تیسری وجہ بتا رہا ہوں. تیسری وجہ کیا ہے؟ مسلمان سے کہا کہ تمہاری زبان اردو ہے، ہندو سے کہا تمہاری زبان ہندی ہے، جبکہ دونوں زبان اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے. اس نے ہندی کو پیدا کیا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس نے اردو کو پیدا کیا. اور دونوں زبان علم ہے، علم مسلمانوں کی کھوئی بھی دولت ہے، جہاں بھی مل جائے وہاں سے حاصل کریں. آگے آگے بہنا آئی، پیچھے پیچھے بھیا، دانت نکالے بابا آئے، دانت نکالے بابا آئے. برقع اوڑھے میاں، برقع اوڑھے میاں. وہ کون سی کھیتی ہے؟ آگے آگے بہن آتی ہے، پیچھے پیچھے بھائی آتا ہے، دانت نکال کر کے باپ آتا ہے، برقع اوڑھ کر کے ماں آتی ہے. وہ کون سی کھوتی ہے؟ دماغ پر زور ڈالی. دوسری پہلی آپ کے سامنے آ رہی ہے. اگنی کنڈ میں گر گیا، جل میں کیا نکاس. اگنی کنڈ میں گر گیا، جل میں کیا نکاس. پردے پردے آونا اپنے پیا کے پاس، اپنے پیا کے پاس. وہ کون سی جگہ ہے جہاں دھوئے کو آگ گھیرتی ہے، آگ کو دھواں گھیرتا ہے اور بیچ میں سے پانی اور دھواں، آگ کے بیچ سے دھواں پاس ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہوتا ہے؟ یہ دوسری پہلی ہے. تیسری اور آخری پہلی بتا رہا ہوں. ایک نار وہ اوکھد کھائے، جس پر تھوکے وہ مر جائے. اس کا پیا جب چھاتی لائے، اندھا نہیں تو کانا ہو جائے. کہاں ہوتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو کسی پر تھوکا وہ آدمی مر گیا، سینے سے لگایا آدمی اندھا اور کانا ہو گیا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تین پہلی بتا رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آگے آگے بہن آتی ہے، پیچھے پیچھے بھائی، دانت نکال کر کے باپ آتا ہے، برقع اوڑھ کر کے ماں. یہ مکئی کی کھیتی ہے، جھنڈا ہے، پوچا ہے، دانا آتا ہے، پوچے پر پوچا ہے، برقع اوڑھ کر کے ماں رہی ہے، دانت نکال کر کے باپ آ رہا، آگے آگے بہن، پیچھے پیچھے. یہ ہے زبان کی خوبصورتی. لیکن اس میٹھی زبان کو انگریز نے تقسیم کر دیا. ہندوؤں سے کہا کہ یہ تمہاری زبان ہے اور مسلمانوں سے کہا کہ تمہاری زبان اردو ہے. اور اس پہلی کا پیش کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے، امیر خسرو. دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر. علم حاصل کرنے کی چیز ہے، بانٹنے کی چیز نہیں ہے. اگر ہم بانٹ دیں کہ یہ اس کی چیز ہے، یہ ہماری چیز ہے، تو ہم اس سے محروم ہو جائیں. دوسری پہلی تھی آپ کے سامنے آئی کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں دھواں کو آگ گھیرتی ہے، پانی گھیرتا ہے، بیچ میں سے دھواں پاس ہو جاتا ہے. وہ حکے میں ہوتا ہے، حکے میں گٹر 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 گٹر، وہاں پانی بھی ہے، دھواں بھی ہے. گٹر 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 گٹر، پانی اور دھواں، آگ کے بیچ سے دھواں پاس ہو جاتا ہے. زبان کی خوبصورتی کو دیکھیے، بلاغت کو دیکھیے. پہلی میں سوال پوچھا جا رہا ہے، پہلی میں جواب دیا جا رہا ہے. تیسری پہلی تھی کہ وہ کون سی چیز ہے، تھوکا جائے تو آدمی مر جائے، سینے سے لگایا جائے آدمی اندھا یا کانا ہو جائے. یہ ریوالور کی گولی ہوتی ہے، جب چلتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے. اور جب نشانہ لینے کے لیے سینے سے لگایا تو ایک آنکھ اگر بند ہو گئی تو آدمی کانا ہو گیا، اگر دونوں آنکھ بند ہو گئی تو آدمی اندھا ہو گیا. آخری مثال ہے، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ بھی سوچیں گے آخری کر کے ہم لوگوں کا جنازہ ہی اٹھا دیتے. بس آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. 4 عورت کنویں سے پانی بھر رہی تھی، امیر خسرو پاس کر رہے تھے. 4 عورت سے کہا کہ بیٹی پانی پلا دو، پیاس لگی. کہا شاعر آدمی ہے، فری میں آپ کو پانی نہیں پلاؤں. شعر پہلے سنائیے. امیر خسرو نے کہا کہ آپ فرمائش بتاؤ. ایک لڑکی نے کہا کہ میری ماں کھیر پکاتی ہے، میں بڑے پیار سے کھاتی ہوں، کھیر پر مصرع کہتی ہے. دوسری لڑکی نے کہا کہ میری ماں چرخہ چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخہ پر مصرع کہتی ہے.
تیسری لڑکی نے کہا کہ میرا باپ ڈھول بجا کر کے گھر چلاتا، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے۔ چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جاگتا، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے پر مصرع کہہ دیجیے۔ ہندی دوہا، ہندی زبان میں شاعری امیر خسرو نے پیش کی ہے، 2 دوہے میں چاروں عورت کی فرمائش کو جمع کر دیا۔ زبان کی خوبصورتی دیکھیے، 4 فرمائش کو 2 مصرے میں امیر خسرو نے جمع کیا اور ہندی شاعری میں جمع کیا۔ نمونہ آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا بیٹھ کے ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ مسلمان کا غیر مسلم سے 3 رشتہ ہے، تینوں رشتے کو بتاتا ہوں، پیغام کو یہ ختم کر رہا ہوں۔ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان غیر مسلم کا پڑوسی ہے، غیر مسلم مسلمان کا پڑوسی ہے۔ تیسرا رشتہ، مسلمان ہندو کا دوست ہے اور ہندو مسلمان کا دوست ہے۔ دوستی 4 طرح کی ہوتی ہے، چاروں دوستی جائز۔ پہلی دوستی یہ ہے کہ ہندو ہمارے گھر آ رہا ہے، مسلمان ہندو کے گھر جا رہا ہے، یہ دوستی جائز۔ ہندو مسلمان کے گھر آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور مسلمان ہندو کے گھر جا کر کے پاک صاف کھانا کھا رہا ہے، یہ دوستی بھی جائز۔ تیسری دوستی ہے کہ ہندو بھائی مسلمان کے گھر تحفہ بھیج رہا ہے اور مسلمان ہندو بھائی کے گھر تحفہ بھیج رہا ہے، یہ دوستی بھی جائز۔ یہ اپنے دل کی بات اس کو کہہ دیتا ہے، اس کے مذہب کا نقصان نہیں، وہ دل کی بات اس کو کہہ دیتا ہے، اس کے مذہب کا نقصان نہیں، یہ دوستی بھی جائز۔ انشاءاللہ میل بال کر کے رہیں گے، میل محبت سے رہیں گے، اختلاف اور انتشار سے بچیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا، قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا، جو ہر بند وہ طوفان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روبے وہ قدم تیرا نہیں ہے، قرآن نہ ہو جس میں وہ مندر نہیں تیرا، گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے، تو امن کا اور صلح کا ارمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو 3 وعدے دینے پڑیں گے، آپ کا جلسہ کامیاب ہوگا، آپ بھی کامیاب ہوگا۔ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، اللہ سر بلند کرے گا، آسمان کی سر بلندی عطا کرے گا۔ اور 3 کام چھوڑ دیجئے، وعدہ کیجئے، آپ کو کبھی بھی آفت نہیں آئے گی، جھاڑ پھوک کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، کبھی بھی آفت نہیں آئے گی۔ آفت جو آتی ہے 3 وجہ سے آتی ہے، گناہ، غلط ماحول، غلط روزی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، اللہ دین بھی بنا دے گا، دنیا بھی بنا دے گا۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارحمنا وارحمہم فإنک خیر الراحمین۔ اللہم ارزقنا وارزقہم فإنک خیر الرازقین۔ اللہم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين۔ اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين۔ اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين۔ اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين۔ اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين۔ اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرما،
دین کی حفاظت دین کے اشاعت کے لیے قبول فرما، دین کا حافظ دین کا محافظ بنا، غلط ماحول سے گناہ غلط روزی سے نکال کر اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، اپنے رسول کے اطاعت کے لیے قبول فرما، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمارے بوڑھوں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ دیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، مرنے سے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما، جنت جانے والی جنت لے جانے والی بنا۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے بچوں کو قبول فرما، علم اور ہنر سے مالا مال فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا، ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں جائز روزگار عطا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما، دل کی مراد پوری فرما، توبے کو قبول فرما، مشکل کو آسان فرما، غریبی کو دور فرما، خوشحال فرما، بیماری کو دور فرما، تندرستی عطا فرما، خیر و برکت کو نازل فرما، دین کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، رسوائی اور ذلت کے فیصلے نہ فرما۔ اللہ جس مدرسے کا یہ جلسہ ہو رہا ہے اس مدرسے کو قبول فرما، اس کے آغاز کو قبول فرما، اس کے انجام کو خیریت سہولت عافیت کے ساتھ مکمل فرما، اس مدرسے کو تعلیم سے تعاون سے دونوں سے آباد فرما، مبارکباد فرما، اس مدرسے کی عظمت کو محبت کو لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما، اللہ اس کی ضروریات کو خزانے غیب سے مکمل فرما، اس کی ضروریات کو خزانے غیب سے مکمل فرما، اللہ اس کو انجام تک اے اللہ خزانے غیب سے مکمل فرما، اللہ اس کو انجام تک خیریت عافیت کے ساتھ اے اللہ خزانے غیب سے مکمل فرما، اے اللہ اس کو مکان مکین دونوں سے آباد فرما، اے اللہ اس مدرسے کی عظمت محبت کو لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما، اس مدرسے کی اللہ اس مدرسے کی برکت کو پوری بستی پر تقسیم فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔